السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام زہر ہدایت میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں مولانا فدا حسین بخاری صاحب، اور وہ روشنی ڈال رہے ہیں کہ کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں زکوٰۃ کی۔ آئیے چلیے دوبارہ چلتے ہیں مولانا صاحب کی طرف۔ جی مولانا صاحب جی، بات ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کن کن لوگوں کو دی جائے گی، یعنی مصرف زکوٰۃ۔ جی، تو اس میں ہم نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں ہے فقیر، مسکین، عاملین جو اکٹھی کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی دی جائیں گی، اور پھر اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کسی گروہ اور کسی سے یعنی ان کو قریب کرنے کے لیے ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جو آزاد کرنا غلاموں کا، اگرچہ ابھی یہ شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہے کہ جو قرض لے لیا جنہوں نے اور وہ دینے کی سخت نہیں رکھتے، تو قرض ادا کرنے میں بھی مدد کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ساتویں چیز ہے در راہ خدا فی سبیل اللہ۔ اب فی سبیل اللہ جو ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ زکوٰۃ کے پیسے خرچ کریں گے۔ تو اللہ کی راہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اللہ کی راہ میں مسجد بنانا آتا ہے، مدرسہ بنانا آتا ہے، امام بارگاہ ہو گیا، پل ہو گیا، سڑک ہو گئی، سکول ہو گیا، جو بھی رفع عامہ کے کام ہیں بالکل وہ اس میں آ جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ ہدایت ٹی وی ہے، تو اس کو چونکہ یہ بہترین کام ہے، تبلیغ محمد و آل محمد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، تو لہٰذا بہت ساری باقی چیزوں کی نسبت اس کو اولویت حاصل ہے، چونکہ یہاں سے دین کا پیغام نشر ہو رہا ہے۔ فی سبیل اللہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسافری کے در سفر درماندے است، وہ مسافر جو کہ اپنا خرچ اس کا کم ہو گیا ہے، یا جیب کٹ گئی، کچھ مسائل ہو گئے تو سفر میں ہے، اور اگرچہ اپنے وہ جو ہے نا ملک میں وہ نہیں تھا غریب، لیکن چونکہ یہاں پر آیا ہوا ہے، تو اگرچہ ابھی اس زمانے میں شاید بہت ساری چیزیں تھے، یہ بھی نہ ہو کہ بعض دفعہ لوگوں کے اکاؤنٹ ہی اتنے ہوتے ہیں، کارڈ شارٹ کا سسٹم ہے تو وہ کہیں بھی چلے جائیں تو وہ نکال لیتے ہیں، اپن لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھی اس کے مورد نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سفر کا جو کرایہ وہ کم پڑ گیا ہو، اور آپ اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں اس کو مدد کر دیں کہ وہ اپنا کرایہ پورا کر کے اپنے گھر تک پہنچ سکے۔ تو اب جو فقیر ہوگا تو اس کے لیے کہا گیا ہے شیعہ 12 امامی ہونا چاہیے، یعنی اپنے مومن بھائی کو ہی مدد کریں، جی ہاں، کو جو 12 اماموں کو ماننے والا ہے، یعنی جو 6 اماموں کو مانتا ہے یا 4 اماموں کو مانتا ہے، ان کی نسبت جو 12 اماموں کو مانتا ہے ان کی مدد ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ واجب النفقہ زکوٰۃ دہندے نہ باشد، یعنی بیوی اور بچے نہ ہوں، کیونکہ ان کا تو نان و نفقہ واجب ہے، ٹھیک ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ جو بچہ بچی ہے، چونکہ ایک دفعہ یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کی سامان کی بات، ایک دفعہ یہ ہے ان کو کتابوں کی ضرورت ہے، جی ہاں، لائبریری بنانا چاہتے ہیں، یہ کتابوں کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے دی جا سکتی ہیں، کتابوں کے لیے، لائبریری بنانے کے لیے، بچے کو مدد کر رہے ہیں، ہم مدد کر رہے ہیں قسم۔ اور اسی طرح وہ ہے تو ہے کہ ماں باپ بچے کی شادی کریں، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تو شادی کر دی تھی، خدا نخواستہ مسائل پیدا ہو گئے، طلاق ہو گئی، یا بیوی مر گئی مثلاً، یا بلا کسبی ہو سکتا ہے، تو اب یہ ہے کہ دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ زکوٰۃ سے اس بچے کو شادی کے لیے مدد کر سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ پہلا چیز ہے کہ اس کو آپ نے روٹی کپڑا اور مکان کی بات ہو رہی ہے، جی ہاں، یہ دوسرے بعد میں اضافی چیزیں ہیں جو جیسے اسے لائبریری، کتابیں اور تعلیم میں، یا مثلا وہ شادی کے معاملے میں، اس میں بھی وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ البتہ علم کے معاملے میں وہ علم یا تو واجب ہو پڑھنا یا مستحب ہو، فضول علم کی نہیں ہے، تو مطلب وہ کہتا ہے جی میں موسیقی سیکھنا چاہتا ہوں مثلا، یا مطلب ہے کہ جو چیز نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، مثلا بعض مکروہ ہیں یا حرام ہیں، ان میں نہیں پیسے لگا سکتے، وہ تعلیم بھی یا تو واجب ہو یا مستحب ہو۔ ظاہر ہے واجب تعلیم جو ہے
واجب کفائی ہے. ویسے تو علم دین پڑھنا جو ہے جی ہاں واجب کفائی ہے. اسی طرح ڈاکٹر انجینئر اگر معاشرے کو ضرورت ہے اس کی تو پھر واجب ہے, واجب کفائی ہے. لیکن فرض کرو کہ اس شعبے میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں لوگ تو اب اس کی ضرورت ہی نہیں, نوکریاں نہیں مل رہی مثلا, جی ہاں تو پھر شاید وہ اس طرح سے مستحب بھی نہ رہے کہ بھی آپ کو دوسرے شعبے میں بات جاؤ, کہ تبھی ہے نا جس کی ضرورت بھی رہے. تو اس کے علاوہ جو فطرانہ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جو شب ہوتی ہے نا عید الفطر, جی ہاں چونکہ لوگ سوال کرتے ہیں جی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے تو پھر فطرانہ جو پہلے دینا چاہیے 2-4 دن ہفتہ پہلے, کہ تاکہ وہ اگر کسی نے کپڑے لینے ہیں کپڑے لے لے, وصلا لے عید جی پر یہ وہ, تو بہتر ہے کہ پہلے دے دو. ٹھیک ہے, جی ہاں تو یہ پہلے ہو نہیں سکتا ایسے. کیوں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ جناب مجھے کہیں جانا ہے تو میں تو سفر میں ہوں گا 1-1:30 بجے, 10 بجے گھر سے ہی نماز ظہر پڑھ لیتا ہوں. نہیں پڑھ سکتا چونکہ ٹائم ہی نہیں ہوا ابھی نماز ظہر کا, تو آپ 10 بجے 11 بجے 12 بجے 12:30 بجے نہیں پڑھ سکتے. 1:06 پہ مثلاً یا 1 بجے ٹائم ہے تو آپ کو 1 بجے ہی نماز پڑھنی ہے. تو جب واجب آیا ہی نہیں ہے آپ کی گردن پہ ابھی, تو آپ اس کو پہلے نہیں ادا کر سکتے. تو یہ فطرانے جو ہیں یہ واجب ہی ہوتے ہیں جب 29 روزے گزر جائیں تو چاند نظر آ جائے, یا 30 روزے گزر کے, تو جو شب عید ہوتی ہے نا اس وقت بندے پر واجب ہوتے ہیں جو عاقل ہے, بالغ ہے اور کسی کا بندہ نہیں ہے اور فقیر نہیں ہے. تو اگر یہ 4 شرطیں ہوں اور شب عید چاند رات جس کو کہتے ہیں اس رات بندے پہ واجب ہوتے ہیں, تو جب واجب ہی نہیں ہے تو آپ کیا ادا کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جی رقم بھیجنا دوسرے ملکوں میں. پہلے تو یہ دوسرے ملکوں والی بات نہیں ہوتی تھی, مطلب رات کی بات ہے تو مثلا صبح اٹھ کے ساتھ والے کو ہمسائے کو جس کو دینا. اب دوسرے ملکوں میں بھیجنا ہے تو ظاہر پہلے سے انتظام کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ پہلے سے ایک رقم بھیج دیں, اس کو کہیں جی یہ میں نے آپ کو پیسے بھیجے ہیں, ابھی اس کو رکھیں آپ, میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا قرضے کو عنوان پہ بھیج دیں. تو عید والے دن آپ ٹیلی فون کر دیں صبح, یا چاند رات کو شام کو کر دیں جی وہ میں پیسے بھیجے تھے تو فطرانہ ہے تو اس کو دے دیں, یا مثلا بالکل. اور اس طرح سے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے, آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ غریب کی, تو آپ اپنے طرف سے بھی کسی کو عید کا جوڑا لے کر دے سکتے ہیں, اور بعد میں اس انسان کو, مطلب اگر آپ اتنا ہی زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس فیملی کے لیے, اور بعد میں اپنا فطرانہ بھی دے سکتے ہیں. یا جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا کہ آپ فطرانے کی رقم پہلے پہنچا دیں, اور لیکن اس دن پھر آپ فون کر کے کہیں کہ یہ میری امانت ہے, لیکن عید والے دن تک آپ اس کو ایسا بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ اس خود بندے کو ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتے, آپ کے کوئی عزیز و اقارب اور ہیں جی جن کو آپ پیسے بھیجتے رہتے ہیں, جی ان کو بھیج دیں کہ جی یہ پیسے رکھیں اور عید والے دن میں بتاؤں گا کس کس کو دینے. ٹھیک ہے, بالکل, تو وہ دے دیں. لیکن اگر اسی کی مدد کرنی ہے پھر اس کو پہلے سے بعنوان قرض دینا پڑتا ہے کہ جی یہ آپ قرض آپ رکھیں, آپ استعمال کریں, قرض ہے. ٹھیک ہے, تو جب فرض کریں آپ نے اس کو مثلا آپ کے فطرانے 5,000 بن گئے, مثلا 5,000 اس کو بھیج دیا, آپ نے کہا جی 5,000 ہے یہ آپ استعمال کریں, لے لیں گے آپ سے بعد قرضہ سمجھیں. ٹھیک ہے, تو عید والے دن کہیں کہ بات ٹھیک ہے وہ ہم نے حساب کر لیا ہے, وہ تو ٹھیک ہے نا. یہ بھی بہت اچھی مطلب ایسا ہے, یہ نہیں کہ کیونکہ اگر فطرانے کے عنوان سے پہلے سے ہی فطرانہ کریں گے تو فطرانے آپ پر ابھی واجب نہیں ہوئے. بالکل, اور نیت کا بہت ہی زیادہ اہمیت ہے ہمارے دین میں, تو آپ نیت نہیں کر سکتے فطرانے کی, قرضہ دے سکتے کیونکہ نیت اسی وقت ہوتی ہے جب ٹائم ہے کسی چیز کا آ گیا نا, اسی وقت وہ ادا ہوتی ہے. چلیے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے آگے ہم بڑھتے ہیں تھوڑا. جی ہاں, تو ٹائم وہ کیا کہتے ہیں, اگر کسی نے سوال کرنا ہو اس سلسلے میں تو ہم حاضر ہیں. اپنے گزارش کرتے ہیں ناظرین سے کہ آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہو یا آپ کچھ اپنی بات شیئر کرنا چاہیں تو مولانا صاحب سے آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے لائیو کال کھول دی گئی ہیں, آپ پلیز ہمیں فون کریں, اور کوئی بھی آپ کے دماغ میں کسی بھی طرح کے شبہات ہوں یا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں فون کر کے ضرور پوچھیں. شکریہ. تو نیت کے بارے میں جو ہے ابھی روزے کی نیت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے, کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ نیتوں کے اوپر
ٹکا ہوا ہے. آپ کی نیتوں کے اوپر ہی اللہ آپ کو آپ کی اعمال کا اجر دیتا ہے. تو روزے کی نیت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی نیت کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو یہ کہا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیویارک سے. جی میں وعلیکم السلام ورحمۃ فدا اللہ. حسین بخاری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں. فطرے کے بارے میں جو آپ نے باتیں بتائی ہیں حقیقت میں ہم یہ سب لوگ جانتے بھی ہیں، اور اس کے بعد میں آپ نے کافی تفصیلاً پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فطرہ تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے، میں یہ خدا نہ کہے اس کی مذمت نہیں کر پا رہا، لیکن میں صرف یہ بات آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ صرف فطرہ ہی پہ موقوف ہے کہ ہم ایک دفعہ فطرہ دے کے کسی کی مدد کر لیں. اور خاص طور پر پاکستان جیسے جگہ پہ جہاں اس قدر مہنگائی ہے کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. ایک پانی کی جو تھوڑی سی اگر بوتل وہ ہوتی ہے جہاں پہ اچھا پانی جو پینے کے قابل ہوتا ہے وہ تقریباً 150 روپے یا منیمم 120 یا 130 روپے کا ملتا ہے، جو کہ اگر کسی کی تنخواہ وہاں پہ 1000 روپے ہوتی ہے تو وہ اس کو خریدنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں میری ہدایت کیجیے گا کہ ہم ایسا کیوں نہیں کریں کہ فطرے کے نام پہ اس کو اتنا دے دیں کہ تقریباً 1 مہینے تک وہ پانی صرف پانی ہی جو بہت ضروری ہے انسان کے لیے وہ استعمال کر سکے، تاکہ اس کا پانی کا مسئلہ تو یہ حل ہو جائے. اور اس کے علاوہ غزہ کے لیے اتنی ہم اس کو رقم دے دیں تاکہ وہ کچھ دن اس میں کام وہ استعمال کرے، اور پھر وہ اس کے لیے ضرورت کی جو کافی چیزیں ہیں وہ اس کا حل نکل آئے. میرے خیال میں فطرے کے لیے سب سے اچھا کام یہی ہونا چاہیے، اور خاص طور پر پاکستان میں جہاں پہ اس قدر مہنگائی بھی ہے اور شدید گرمی بھی ہے، اور اس میں لوگ بیچارے روزے رکھ رہے ہیں کس طرح سے. اگر وہاں پہ جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ لوگ گزارا کر رہے ہیں تو بعض دفعہ بڑا عجیب سے محسوس ہوتا ہے. ہم لوگ تو یہاں پہ ہر چیز کی سہولتیں موجود ہیں لیکن وہاں پہ اتنی سہولتیں نہیں ہیں. اور اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالی گیا کہ فطرہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے 600 روپے یا 1000 روپے دے کے ہم نے بات ڈال دی. اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ ہم ایسا کریں کہ اس کا تھوڑا سا یعنی کچھ زندگی کے ساتھ کچھ مہینہ 1 مہینہ 2 مہینے تک اس کے وہ کام آ سکے. بہت شکر گزار ہوں آپ کا. بہت بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ انیس بھائی نے بڑی مفید باتیں بتائی ہیں. تو میں عرض کروں کہ کس نے منع کیا ہے؟ بالکل مدد کرنے سے ایک منع تھوڑی کی ہے. یہ تو بات ہو رہی ہے کہ جو اسلام میں جو مقرر شدہ چیزیں ہیں ان کی یہ حد ہے، یہ نصاب ہے، اتنا دینا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. جی آپ کی اجازت سے دوسری کال لیں پھر آپ اسے آن سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی. وعلیکم مجھے السلام. ایک سوال پوچھنا ہے کہ مطلب میرے بچے بھی مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مما آگے تو یہ ہوتا تھا کہ ٹائم لکھا ہوا آتا تھا، تو جیسے جیسے روزے گزرتے تھے تو مطلب کھلنے کا ٹائم کم ہو جاتا تھا اور سحری کا ٹائم بڑھتا جا رہا تھا. اور آج کل جو ہے وہ مطلب کھلنے کا جو ٹائم ہے وہ 1 منٹ روز بڑھ رہا ہے، اور جو سحری کا ٹائم ہے وہ ہر مطلب 2-3 منٹ جو ہے کم ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ جو دوسرا چینل ہے اہل بیت چینل اس پہ کچھ اور ٹائم ہوتا ہے، یہاں پہ اور ہوتا ہے، تو پھر وہ ذرا کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو پلیز ذرا اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیجیے گا کہ جو صحیح ٹائمنگ ہے اس کے حساب سے بند کیا جائے روزہ اور کھولا جائے. تو پلیز آپ کی مہربانی ہوگی کیونکہ یہ کنفیوژن جو ہے یہ دور ہو جائے. اور آپ کو اللہ زندگی تندرستی دے، صحت دے، اور مولانا صاحب کو یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، اللہ ان کو زندگی تندرستی دے اور ان کے علم سے ہمیں بھی اضافہ یعنی ہمیں بھی ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. بہت مہربانی ہوگی. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ بہن آپ کی کال کا.
جی انیس بھائی جو فرما رہے تھے یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعتیں، جی اب کوئی بندہ کہے جی یہ کیا ہوئی 4 رکعتیں، یہ تو اس سے نہیں ہے 100 رکعت پڑھنی چاہیے، تو بات ہو رہی ہے ظہر کی، ہم بتا رہے ہیں جو شریعت نے فرض کی، آپ کی مرضی ہے سارا دن پڑھتے رہے نمازیں، آپ کو کسی نے روکا ہے؟ جی ہاں. تو اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فطرانہ جو ہے وہ مثلا 3 کلو جنس ہے جو اس کی قیمت ہے، تو 3 کلو کے مثلا وہ ادھر اگر یورپ میں مثلا یہاں 5 پاؤنڈ بنتے ہیں، پاکستان میں مثلا وہ 500 روپیہ بنے گا ان کے حساب سے مثلا. جی ہاں. تو یہ ہے کہ جس سے جان چھوٹنی نہیں ہے، یہ واجب ہے، یہ دینا ہی دینا ہے. ویسے اگر آپ مدد کرنی چاہتے ہیں تو بسم اللہ، آپ لوگوں کو افطاری کروائیں اور سحری کروائیں، تو آپ پورا پیکج بھیج دیں کہ یعنی یہ ہے جی افطاری کے لیے میں آپ کو پورے مہینے کی افطاری کے لیے یہ آپ کو 2 آٹے کی بوریاں دے رہا ہوں، یہ 2 چاول کی بوریاں دے رہا ہوں، یہ میں پانی پینے کا صاف پانی اس کی یہ 50 بوتلیں بھیج رہا ہوں. اس میں تو کوئی جتنا آپ خرچ کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں اور آپ کی اپنی ہی وہاں پر آخرت میں جا کے یہ سارا کچھ آپ کو مل جائے گا. تو جب ہم بات کرتے ہیں وہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اسپیشل جو ہے شریعت نے کتنا واجب کیا، اور پھر یہ جب واجب کی بات ہوتی ہے تو یہ ہر بندہ جو استطاعت رکھتا ہے اس کو دینا ہوتا ہے، یعنی یہ سب کے لیے قانون ہے نا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بندہ ملینر ہے تو وہ سوچے کہ بھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بھئی وہ آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ جتنا چاہے دے سکتے ہیں، لیکن یہ بات ہوتی ہے یہ ہر بندے کو دینا ہے. یعنی فطرانے کے لیے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر گھر میں غربت ہے نہیں دے سکتے تو کم از کم مستحب ہے کہ ایک فطرانہ میاں نکال لے، وہ اپنی بیوی کو دے دے، بیوی بڑے بچے کو دے دے، وہ بڑے بچے کو چھوٹے کو دے دے، تو اس طرح سے آپ کا فطرانہ بھی ادا ہو جائے گا اور آخری جو بچہ ہے وہ باہر دے دے. تو مطلب یہ چیزیں ہیں، تو اس کے یہ نہیں ہے کہ بھئی یعنی فطرانہ جو ہے اس کی ایک مطلب ہے نا کہ یہ لمٹ ہے، یہ واجب ہے تو دینا ہی دینا ہے. جی ہاں، مطلب شرعی طور پہ اللہ نے فطرانے کی جو منیمم رکھ دیا ہے کہ مان لیں مثال کے طور پہ 5 پاؤنڈ منیمم ہے. نہیں ایسے منیمم ہے ہی نہیں، یعنی آپ کا منیمم یہ ہے میکسیمم یہ نہیں ہے، بس یہ فطرانہ ہے، یہ آپ نے دینا ہے. اس کے علاوہ آپ مدد کرنا سکتے ہیں، بسم اللہ راستہ کھلا ہے تو اللہ کی راہ میں چاہیں. فطرانہ تو بنتا ہے مثلا 5 پاؤنڈ، ٹھیک ہے، تو آپ کی مرضی ہے اس میں 50 پاؤنڈ کا اضافہ کر دیں، مطلب کوئی عرض نہیں، لیکن فطرانہ وہی ہے جو بنا ہے. میرا کہنے کا مقصد وہی تھا کہ 5 پاؤنڈ سے کم تو نہیں آپ دے سکتے نا، کیونکہ 5 پاؤنڈ تو آپ کا منیمم ہو گیا. بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ فطرانہ دیں گے کسی کو تو ایک فطرانے سے کم نہیں دینا. مثلا کوئی کہے جی یہاں تو چلو 5 پاؤنڈ فطرانہ بن گیا، میں نے پاکستان بھیجے 750 روپیہ بن گیا، تو آپ کہیں کہ جناب گھر میں 2 کام کرنے والی ہیں، ایک جھاڑو پھیرتی ہے ایک برتن مانجتی ہے، تو آپ اسے 350 روپیہ کر کے دے دیں. تو یہ نہیں دے سکتے، کم از کم ایک فطرانہ ایک کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میں سید صابر حسین پاکستان سے بول رہا ہوں. جی کہیے بھائی. بخاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ جی لاؤ نعرے، ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے، آپ کو اللہ صحت دے، پنجلبا آپ کو خوش رکھے، اور میری پیاری بہن کو بھی سلام. اگر روزے دار روزہ نہ رکھ سکے اور مریض ہو اس کو اس کے بدلے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی بتاتے ہیں. بہت بہت شکریہ بھائی آپ کے سوال کا. ابھی میں نے سوال نوٹ کر لیے، ایک کے بعد ایک مولانا صاحب ان کا جواب دیں گے. جی ابھی جو ہماری بہن نے سوال کیا اور حوصلہ افزائی کی، خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی دے. تو یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ ہمارے بچے کیلنڈر کو دیکھتے ہیں تو وہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھی ہر روز دونوں طرف سے کم ہوتا تھا نا، سحری کے موقع بھی 1-2 منٹ کم ہوتے تھے اور افطاری کے موقع پر بھی. لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ افطاری بڑھتی جا رہی ہے، اور سحری تو کہہ رہی تھی کوئی منٹ کم ہوتا ہے تو ادھر سے بڑھ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ یہ فرق دیکھنا پڑے گا نا کہ روزے کس میں گرمیوں میں سردیوں میں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں سیریل سے فاطمہ بول رہی ہوں. جی فاطمہ، آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں. آپ کہیے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی؟ جی ہاں تھینک یو. مجھے روزے کے بارے میں پوچھنا تھا کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی ہے کہ روزہ جو ہے ہمارا یہاں پہ 22 گھنٹے کا ہوتا ہے. جی.
تو ابھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 22 گھنٹے کا شریعت کے حساب سے بہت زیادہ ہے، تو آپ لوگ جو آپ کے قریبی ملک ہے تو اس کے حساب سے آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ آپ کون سے ملک سے بات کر رہی ہیں فاطمہ؟ میں سویڈن اسٹاک ہوم سے بول رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ ابھی آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ آپ پروگرام دیکھتی رہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی جو پہلی بہن نے سوال کیا تھا تو اس میں ہم یہ عرض کریں گے کہ چونکہ دن جو ہوتے ہیں نا دن بڑھ رہے ہیں، ابھی گرمیوں کے دن یہاں جو ہیں، تو وہ اسلام نے یہ گھڑیوں کے ذریعے تو نہیں نا کہا، اسلام نے کہا ہے کہ تم روزہ جو ہے سحری جو ہے جب سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے اس وقت تک آپ کھا سکتے ہو، صبح صادق تک۔ اور کہاں تک ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ تو چونکہ ہر روز جو ہے وہ سورج غروب لیٹ ہو رہا ہے، تو اسی طرح سے پھر وہ رات بھی 1-2 منٹ لیٹ شروع ہوتی ہے، تو اس لیے وہ پھر ہر روز جو ہے نا افطار کے وقت بڑھ رہا ہے۔ جی ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک ہمارے ہی لوکل اسلامی چینل پہ جو وقت افطاری کا دکھایا جا رہا ہے وہ ہم سے تھوڑا سا مختلف ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو آپ اس پہ ایسا ہے کہ بعض چینلوں پہ ہوتا ہے لندن کا ٹائم دکھایا جاتا ہے، کسی پہ مانچسٹر کا ٹائم دکھایا جاتا ہے، کہ یہ خود آپ کو تھوڑا تحقیق کرنی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ جو ہوتا ہے نا ٹائمنگ بیشتر ہمارے ہاں احتیاط بھی کی جاتی ہے نا، کہ جی بہتر ہے کہ نماز مغرب پڑھ کے ہی روزہ کرو۔ ائمہ طہار نے بھی سفارش کی ہے کہ نماز مغرب شاہ پڑھ کے کھولیں، تو یہ تاکہ آپ کو یقین پیدا ہو جائے کہ جتنی مقدار میں روزہ رکھنا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا سورج غروب ہونے کے بعد جو 10-15 منٹ اور مزید انتظار ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ جو مشرق کی طرف ہمارا مشرقیہ جس کو کہتے ہیں وہ جو ریڈ سا ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے سر کے اوپر آ جائے یا غائب ہو جائے تو سیاہی شائع، تو اس لیے ہم اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ اسلامی چینل تھوڑا سا 1-2 منٹ مختلف اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس چینل سے 2 منٹ پہلے آپ دوسرے کے 2 منٹ بعد ہیں تو بہتر ہے بعد والے کے ساتھ کھول لیں، کوئی حرج نہیں ہے، مطلب احتیاط اسی ہے، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے وہ ٹائم پورا کر لیا۔ جی ہمارے ساتھ سید جعفر شاہ حسین صاحب پاکستان سے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی جو لوگ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جی جو ایک تو وہ مریض ہوا ہے کہ ایسے بخار زیادہ شدید ہو گیا تو 3-4 دن بیمار ہو گیا، نہیں رکھ سکا روزے، ایک تو یہ مریض ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مریض جب ماہ رمضان کے بعد اس کو روزے رکھنے، اگلے رمضان کے آنے سے پہلے اس کو روزوں کی قضا کرنی۔ بالکل۔ ایک مریض ہے دائمی مریض جو ہے وہ گرمیوں اور سردیوں میں مریض ہی ہے بیچارہ، شوگر ٹائپ 2 کا ہو گیا ہے یا مثلا گردوں کی تکلیف ہے یا کوئی اور آتش کی بیماری ہے، پیاس اس کو زیادہ لگتی ہے، اس نے روزے نہیں رکھنے۔ جب روزے نہیں رکھنے تو وہ پورے مہینے کا حساب کرے گا۔ فدیتن طعام مسکین قرآن نے کہا ہے، تو وہ جو 750 گرام گندم یا جو یا چاول یا خرما جو بھی اس کے ہاں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ یا جنس دے یا اس کی قیمت دے۔ اچھا تو وہ جو جنس دے گا تو وہ فدیہ اس کو کہتے ہیں۔ فدیہ اور چیز ہے، فطرانہ اور چیز ہے۔ فدیہ جو روزے آپ نہیں رکھ سکتے اس کے بدلے میں آپ نے کسی ایسے گھرانے کو دینا ہے جن کی حالت پتلی ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس صحیح طرح روٹی نہیں بچوں کو دی جا رہی، تو ان کو دینا ہے آپ نے، اور ان کو پیسے نہیں دینے بلکہ خوراک خرید کے دینی ہے، یعنی اس کو آٹا دے دیں، چاول دے دیں، وہ دیں۔ اگر ان کو دیں گے پیسے تو ان سے کہیں کہ یہ فدیے کے پیسے ہیں، اس سے آپ صرف کھانے پینے کی سامان خرید کے جی آپ کے جواب کو جاری رکھیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اکمل سید عرض کر رہا ہوں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں، والیوم میرا خیال کو اچھا۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں بتانے کا، ہم اپنی MCR سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ذرا دیکھیں کہ کیا پرابلم ہے۔ بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ جی کنٹرول روم سے کہہ دیں تاکہ جی کنٹرول روم سے ہماری درخواست ہے کہ ابھی ہمارے ایک ناظرین نے بتایا کہ آواز بالکل نہیں آ رہی ہے ان کو، پلیز ذرا دیکھیں کہ کیا بات ہے۔
اور پھر اس کو ذرا ریزالو کر دیں ایشو کو. تھینک یو. جی آپ اپنا جواب جاری رکھیے. آپ بتا رہے تھے کہ جو لوگ فدیہ کا مطلب 750 گرام جو یا جو بھی وہ غذا کھاتا ہو, یا تو آپ نے غذا دینی ہے جی, یا آپ یعنی فوڈ جو ہے وہ دینا ہے, یا یہ ہے کہ اگر اس کو پیسے دے رہے ہیں تو اس کو کہنا ہے کہ بھائی اس سے آپ نے خوراک لے کے کھانی ہے, کپڑے نہیں بنوانے ہیں, تو کوئی اور کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, چونکہ فدیہ کا ہے ہی طعام و مسکین, تو یعنی اتنی احتیاط ہونی چاہیے کہ جب طعام کہا گیا ہے تو پھر خوراک ہی دیں. منصوب ہے مطلب, ہاں قرآن نے کہا نا فدیۃ طعام و مسکین, تو آپ نے وہ مسکین کو کھانا دینا. بالکل. اگلا جو سوال ہماری بہن ایک سویڈن سے آیا تھا, جی ہاں, اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ بعض ملکوں میں روزہ بہت لمبا ہے, 22 گھنٹے کا ہے, جی ہاں, تو کیا کیا جائے ایسی صورت میں. اس میں جو مجتہدوں کی رائے ہے اور فقہا کی جو بات ہے وہ کہتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں پر ان کو روزہ رکھنا مشکل ہے تو اگر ہو سکتا ہے تو وہ 1 مہینے کے لیے ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں مثلا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. 16 گھنٹے کا کم ہے, 18 گھنٹے کا ہے. لیکن اگر وہیں پر جہاں پر وہ رہتے ہیں باقی دوسرے لوگ بھی روزہ رکھ ہی رہے ہیں, جی ہاں, تو پھر یہ بھی رکھیں روزہ. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کنڈیشن کہ روزہ وہ رکھیں گے, اگر واقعی گرمی ہے, پیاس ہے, لمبا روزہ ہے, وہ روزے کو رکھ کے تو وہ نبھا نہیں سکتے. جی ہاں, تو یعنی 18-19 گھنٹے کے بعد ان کی اتنی حالت ہوتی ہے خراب کہ یعنی مشقت میں پڑ جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس کا بھی حل اسلام نے دیا ہے کہ پھر اس وقت جو ہے اس کو اتنا کا پانی پی لینا چاہیے یا اتنی چیز کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو البتہ اس کے بدلے میں بعد میں قضا تو کرنی پڑے گی, لیکن یہ ہے کہ اس کو حکم یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں پہلے ہی, مطلب ہے اس کو کرنا پڑے گا کنٹینیوس. ان بہن کا یہ بھی سوال کا جز تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ جو سب کے ساتھ والے ملک ہیں آپ ان کے ساتھ روزہ کھول سکتے ہیں, جیسے وہ سویڈن میں رہتی ہیں مثال کے طور پہ. نہیں, ایسا نہیں ہے. مطلب ہے آپ کے ملک جہاں پر آپ رہ رہے ہیں بالکل ابھی زور کا ٹائم ہوا ہوا عصر کا, اگرچہ وہ 16 گھنٹے ہو گئے ہیں, 18 گھنٹے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا بھی اسی طرح ہی ہے, چونکہ حکم ہے کہ اذان صبح سے اذان مغرب تک. آپ کے ملک میں اذان مغرب وہی نہیں ہے, آپ کا بھی 3 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں سورج ڈوبنے میں. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں جی چونکہ میں پاکستان کے ساتھ کھول لوں مثلا وہاں ہو گیا ٹائم, یا مثلا وہ دوسرا ملک جو ساتھ والا, اگرچہ جو ساتھ والے ملک ہیں بعض کا تو اتنا فرق بھی نہیں ہوتا. مثلا یہ ناروے ہے جو 22 گھنٹے کا روزہ ہے یہاں, تو یہ یو کے قریب ہی ہے نا اس کے, یا دوسرے ملک, تو یہاں بھی 19 گھنٹے کا ہے, 12 گھنٹے 1.5 کا فرق ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے اگر تو واقعی نا آپ کے کسی مجتہد نے کہا جس کی تقلید آپ کرتی ہیں, جی ہاں, تو بعید ہے بہرحال ایسی ابھی بات, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ, یہ ہے کہ آپ چلے جائیں وہاں, روزہ آپ کو رکھنا ہے, تو آپ ادھر چلے جائیں. پھر جیسے لوگ مہینے کی چھٹی بھی تو لے لیتے ہیں نا, ہالیڈے کرنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں دوسرے, تو جب اسلام کو آپ اتنی اہمیت دیں گے تو پھر آپ یہ اس مہینے کے حاصل کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے تو لاکھوں روپیے خرچ کر کے جانا پڑتا ہے نا وہاں پر, تو اس کو بھی کرنے کے لیے پھر آپ یا تو کر سکتے ہیں تو کر لیں, نہیں کر سکتے تو پھر روزہ تو رکھیں نا. اور جب دن کے کسی حصے میں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی اب بس ہوگی, اب اگر مزید جائیں گے تو بہت خراب ہو جائے کام, اس وقت پہ آپ کھول لیں. لیکن یہ کھول کے روزہ آپ کے سر پہ رہے گا, کفارہ نہیں پڑے گا. ویسے نہیں رکھیں گے تو 60 روزے بھی ساتھ پڑ جائیں گے نا, 61 روزے ہو جائیں گے, تو ایک وہ غذا ہو جائے گی. تو ایسے یہ ہے کہ یہ آپ پر کفارہ نہیں آئے گا. وہ آپ پھر زندگی میں یا سال میں اگلے میں کوئی ایسا پروگرام بنائیں کہ کہیں جا کے رہیں, جا کے مہینہ وہ وہاں جا کے روزے رکھ کے. امید کرتے ہیں کہ فاطمہ بہن آپ کو آپ کے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنی معاشیات کو سنوارنے کے لیے, گھر کو سنوارنے, کتنے جان جوکھوں میں ڈال کے لوگ بیچارے ایسے ملکوں کی طرف سفر کرتے ہیں, ایسی جگہ جہاں زندگی صحیح ہو جائے. تو اسلام کے لیے جب بات ہے تو پھر اس کے لیے بھی کوئی مہینہ نکالیں نا, کبھی ادھر ادھر ہو کے روزے رکھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب نے گل کرنی تھی یہ یقین صاحب. نہیں بھائی, ابھی پروگرام ہو رہا ہے زور ہدایت اور مولانا فدا حسین بخاری صاحب بیٹھے ہیں, یہ وہ پروگرام. جی سوال کرنا
جی بسم اللہ فرماؤ. گل ہوئے گی جی؟ آپ کنٹرول روم میں فون کر کے ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کا پروگرام کب آتا ہے. بہت بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کی. جی امید کرتے ہیں کہ جن جن کالرز نے ہمیں فون کیا اور سوالات پوچھے ان کو اپنے جوابات مل گئے ہوں. جیسے کہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب نے بتایا کہ آپ کو روزہ جو شروع ہوتا ہے صبح فجر سے نماز مغرب تک، تو آپ دوسرے ملک کو دیکھ کر روزہ نہیں کھول سکتے. یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جیسے آپ بالکل تندرست ہیں لیکن آپ نے روزے کسی وجہ سے نہیں رکھے، بہت لوگ نہیں رکھتے، اور اگلے رمضان بھی گزر گیا اور آپ نے اپنے قضا روزے نہیں رکھے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دوبارہ روزے رکھنا اور کفارہ دینا؟ دیکھیں جی، اگر آدمی تندرست ہے، بالکل صحت مند ہے، بالغ ہے، عاقل ہے اور اپنے وطن میں رہتا ہے، جہاں رہ رہا ہے، سفر میں نہیں ہے، تو اس پر روزے واجب ہیں. بالکل. اچھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک جی آپ کو روزے کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. یعنی وہ جو 9 چیزیں ہیں جی. جن سے اجتناب کرنا ہے، یعنی وہ آپ سے سرزد نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے نہیں روزہ رکھ رہا، جی سب یہ شرائط پوری ہیں، تندرست ہے، صحت مند ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اپنے ملک میں ہے، تو سفر میں نہیں ہے، تو اس کو روزہ رکھنا ہے. نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ گناہ گار ہے، اور اس کو ایک روزہ تو یہ جو رکھنا تھا یہ تو رکھنا ہی پڑے گا. بالکل. تو اس کا جرمانہ کتنا ہے؟ 60 روزے ہیں، تو 61 روزے اس کو رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور 61 روزے نہیں رکھ سکتا تو کفارہ جو ہوتا ہے وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں. تو 31 روزے تو مسلسل رکھنے ہوتے ہیں. اگر ان میں سے ایک دن بھی چھوٹ گیا دوبارہ نئے سرے شروع کرو. اور 31 دن رکھ کے بعد کے جو ہیں 29 روزے وہ دن میں ناغا کر کے رکھ سکتا ہے، لیکن یہ مسلسل 31 روزے رکھنے. اور کفارہ جو ہوتا ہے اس میں ایک تو ہوتا ہے 60 روزے رکھو، دوسرا ہوتا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. 60 آدمی جمع کریں جو غریب ہیں ان کو کھانا کھلائیں. اور یا ہوتا ہے ایک غلام کو آزاد کریں. چلو غلام کو آزاد کرنے والی شک نہیں ہے آج کل، یہ پہلی 2 ہیں کہ 60 روزے رکھیں اور ایک وہ جو اصل 61 ہو گئے. تو 2 مہینے رکھیں روزے اور کھانا کھلائیں 60 مسکینوں کو. بالکل. اگر کوئی نہیں روزے رکھے بعد میں بیمار ہو گیا، طاقت ہی نہیں ہے اب، تو کیا کرے گا وہ؟ پھر وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو مالی طور پر مضبوط ہے تو وہ پھر مسکینوں کو کھانا کھلائے. اگر کوئی بندہ یہ بھی نہیں کرنا، صحت ہی رہی ہے نہ پیسے یہ کول، ٹھیک ہے، تو اب کیا کرے گا؟ اب پھر استغفار کرے، توبہ کرے گا. توبہ تو کرنی چاہیے نا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. توبہ کرے اللہ کے حضور، یعنی نہ پیسے ہی دے سکتا ہے نہ صحت ہی ایسی ہے، تو توبہ تو کرنی چاہیے نا پھر. بالکل، کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ کیا شرعی مسائل ہیں. بہت بہت خوبصورت بات آپ نے کہی، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو بھی آج کا پروگرام پسند آ رہا ہوگا. تو آپ روزے کی ان کال سے پہلے ہم بات کر رہے تھے روزے کی نیت کے بارے میں. جی، تو آپ ذرا بتانا چاہیں گے کہ روزے کی نیت کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا مرتبہ ہے؟ جی، روزے کی نیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ہر جو عمل عبادتی عمل ہے جی اس میں نیت جو ہے اس کے بغیر ہوتے ہی نہیں ہے وہ. بالکل. تو نیت جو ہے آپ دیکھیں کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو ہم کہتے ہیں نیت کرتا ہوں وضو کرنے کی قربتاً الی اللہ، نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی ظہر اثر جو بھی ہے قربتاً الی اللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ نیت ہونی چاہیے، اور دوسری یہ ہے کہ نیت میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کی ہو. بالکل. اور اگر اس میں قربت میں کسی اور کو شامل کریں گے تو یہ بھی خراب ہو جائے گا. بعض دفعہ وہ کہتے ہیں جی میں یہ کام کرتا ہوں اللہ پنجتن پاک کو راضی کرنے کے لیے. بس جب نیت ہے تو نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے، اس میں کسی اور کا نام نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے. جیسے ربا ربی بھی ہم کہہ دیتے ہیں نا جی
جی اللہ کا بڑا کرنوازی ہے، اللہ پنج دن پاک کا بڑا ہم پر احسان ہے، جی ہاں، اللہ پنج دن پاک آپ کو یہ کرے، یہ کرے، مطلب ربا ربی میں یہ کہہ رہے ہیں ہم، بالکل ٹھیک ہے. تو حقیقت میں کیا ہے، اللہ ہی ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رزق دیتا ہے، شفا دیتا ہے، یہ سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم کرتے ہیں کہ یہ چونکہ وہ مقدس نفوس قدسیے ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، ان سے زیادہ اور کوئی قریب ہے نہیں. بالکل. تو جب ہم اللہ کے حضور ان کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں تو ہماری مرادیں جلدی پوری ہوتی ہیں. لیکن جب ہم مانگنا ہوتا ہے تو پھر یہی کہتے ہیں پروردگار ہمیں ان کے صدقے میں عطا فرما. سیدھا برابر نہیں ہم نے کر دینا ہوتا کہ جی اللہ پنج دن پاک آپ کو صحت دے، اللہ پنج دن پاک آپ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ اس سارے مساوی کری جا رہے ہیں کام، یہ نہیں ہے. یہ کہیں آپ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو پنج دن پاک کے صدقے میں رزق دے، یہ نہیں ہے اللہ پنج دن پاک آپ کو اولاد دے، اللہ پنج دن پاک، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا یہ مساوی جب ہم کرتے ہیں یہ بڑی دقیق ہے بات. اس لیے جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کوئی نیت کرتے ہیں، ہر عمل جو ہم عبادی عمل کریں گے تو اس میں سوائے اللہ کے کسی اور کو ہم نے شریک نہیں کرنا. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ و الا مثلا پنج دن پاک، نہیں یہ تو نہیں ہے نا. تو لہٰذا ہمیں اس کو بڑا احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو نیت صرف اور صرف ہوتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اور یہ کہنا پڑتا ہے، کہنا مطلب ہے کہ الفاظ زبان سے جاری ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی آپ کی دل کی کیفیت کا نام ہے نا نیت. جب نیت کر رہے ہیں تو میں روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے فرمان اور اس کی خوشنودی کے لیے. اور یہی نیت کیا رسول پاک نے کرنی ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. یعنی یہی نیت رسول پاک نے کرنی ہے، یہی نیت مولا کائنات نے کرنی ہے، یہی نیت بی بی فاطمہ زہرا نے کرنی، یہی نیت ائمہ طہار نے کرنی ہے. یعنی جو نیت ہے عبادی جو عمل ہوتے ہیں وہ جس طرح سے ائمہ کرتے ہیں اسی سے اس طرح ہم نے کرنے ہیں. تو جب ائمہ طہار بھی روزہ رکھتے تھے تو یہی نیت ہے نا، نیت کرتا ہوں میں روزہ رکھنے کی قربتاً اللہ. تو نیت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے اور اس کے حکم کو ماننے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ الفاظ جو ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ بھی الفاظ آپ اس کو دہرائیں، ٹھیک ہے نہیں. اور پھر یہ ہے کہ انسان رمضان کی ہر رات اس سے اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے. بالکل. جب شروع ہوا ہے ماہ رمضان تو اسی وقت رات کو نیت کر لے کہ میں سارے ماہ رمضان کے روزے انشاءاللہ رکھوں گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، یعنی سونے سے پہلے بھی نیت کر سکتا ہے جی. اور جب بیدار ہو گیا ہے تو پھر اس کو اذان صبح سے پہلے نیت کے ساتھ یعنی اس کا ورود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ یعنی یہ نہیں کر سکتا کہ اذان صبح ہو رہی ہے نیت ہی نہیں کر رہا کہ میں روزے سے ہوں. اگر مان لیں کہ کوئی آدمی اس کے ذہن میں ہے کہ میں روزہ کل کو رکھوں گا اور وہ نماز ظہر سے تھوڑے سے وقت سے پہلے اٹھے اور اس کے دماغ میں ہو کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو اور وہ سوچے کہ ٹھیک ہے میں اب روزے کی نیت کر لیتا ہوں، تو کیا اس کے لیے صحیح ہے؟ کیونکہ وہ سو رہا تھا اور وہ روزے کی نیت نہیں کر پایا، تو بس نماز ظہر سے پہلے اٹھا ہے اور اس نے نیت کی ہے. دیکھیں جی، ایک دفعہ تو یہ ہے کہ رات کو ہی اس نے نیت کر لی تھی کہ میرا کل روزہ ہے، چاہے میں صبح سحری کے بعد اٹھوں یا نہیں میرا روزہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ اٹھا، ٹھیک ہے، سویا رہا، وہ اٹھا ہی ظہر کے بعد 2:30 بجے اٹھا ہے تو اس کا روزہ ہے، وہ نیت کی ہوئی تھی اس رات. تو یہ اس وقت ہے کہ رات کو تو نیت نہیں کی اور اذان سے پہلے اٹھا ہی نہیں ہے. وہ اٹھا ہے 1 بجے اٹھا ہے اور ابھی 1:06 پہ مثلاً اذان ظہر ہے تو اس کے پاس وقت ہے، جو ہی اٹھے گا نیت کرے گا کہ میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اگر اٹھا ہے نیت نہیں کر رہا پھر مشکل ہو جائے گی. جب یعنی جو ہی اٹھا ہے اس کو پتہ متوجہ ہوا، یہ تو ہم متوجہ نہیں ہوا، اٹھ کے کئی کام کیے، مسواک کی، برش کیا سب، تو پھر پتہ چلا 1 بج گیا، مطلب ہے آدھا گھنٹہ پہلے نیت ہی نہیں کی ہوئی تھی تو وہ متوجہ نہیں تھا. لیکن جو ہی متوجہ ہوئے گا نماز ظہر سے پہلے تو اس کو نیت کرنی ہے، تو اس کا روزہ ہے، وہ ٹھیک ہے روزہ ہے. اگر وہ نماز ظہر بھی نکل جاتی ہے پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. پھر مطلب ہے لیکن وہ توڑے گا تو نہیں، کچھ کام تو نہیں کرے، اس کو تو نبھائے گا، نبھائے تو، لیکن اس کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہے.
کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ جان بوجھ، اور اس میں میری بڑا اہم نقطہ ہے اس نیت کے بارے میں، استمرار نیت. استمرار نیت کیا ہوتا ہے کہ کنٹینیوسلی آپ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں روزے سے ہوں. اگر دن کے کسی حصے میں بھی کہہ دیا میرا روزہ نہیں ہے جی تو آپ نے نیت سے آپ نے ختم کر دی نیت. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے یہ کہہ دیا میرا روزہ نہیں ہے تو پھر اس میں بھی خرابی ہو گئی. جیسے نماز آپ پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز ہے تو اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہہ کے تو اس کو میں استمرار نیت ہے. یعنی جب بھی اگرچہ درمیان میں خیال ایسے آ بھی جاتے ہیں تو پھر دوبارہ پتہ ہوتا کہ میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو متوجہ کر لیں. ہاں متوجہ کر لیے نماز ہی پڑھ رہا ہوں. تو وہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو اس وقت تک استمرار نیت ہے کہ نماز ہی پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں بھی یہ استمرار نیت ہونا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے جی بالکل. تو یہاں پر ایک اہم بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ مان لیں کہ کسی کا روزہ ہے اور پورا آدھے دن سے زیادہ گزر گیا ہے، اور جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ اس کے ذہن میں آئے خیال یا وہ کسی کو ایسی مذاق میں کہہ دے نہیں میرا روزہ نہیں ہے، تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے یا پھر اس کو فوراً نیت کرنی چاہیے استغفار کر کے کہ نہیں یہ جو کہہ رہا ہے ایک دفعہ ویسے اب کسی سے ایسے ہی وہ مذاق میں کہہ رہا ہے تو یہ ایک قسم کا جھوٹ بولا ہے اس نے. جی تو جھوٹ بولنا حرام ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال روزے کے میں ہے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، ویسے بھی جائز نہیں ہے. تو لیکن روزے کا ثواب ختم ہو گیا نا، پھر اس حساب سے کم ہی رہ گیا نا ثواب. لیکن دل سے تو اس کو پتہ ہے میں روزے سے ہوں. یہ بات جب ہم کہہ رہے ہیں تو دل سے کی بات ہو رہی ہے نا، دل سے وہ ارادہ کر لے کہ اب میرا روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو روزہ نہیں ہے تو پھر روزہ ختم ہو گیا، پھر نیت سے ہی روزہ ہے. تو کیا پھر وہ دوبارہ اسی وقت روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ابھی وہ یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ صحیح روزہ تو ٹوٹے گا اسے جب وہ کھانا کھائے گا یا کچھ چیز کرے گا ٹوٹ جائے گا نا، پھر وہ کرے گا تو 60 روزے پڑ جائیں گے. جی ہاں ہاتھ تو یہ کام کیا ہے تو پھر یہ بعد میں کچھ اس کو کیا کہتے ہیں 9 چیزیں جو جس سے اجتناب کرنا وہ نہیں کرے گا. جی ہاں ٹھیک ہے، تو مطلب کہہ کے یہ بات پھر 5 منٹ توبہ میری استغفار میں نہیں ایسا نہیں کیوں نہیں کیا. تو مطلب کھایا بھی نہیں کچھ چیز تو توڑا بھی نہیں، روزہ تو کر گیا تو ہو سکتا ہے کفارہ نہ پائے لیکن یہ اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی جس میں اس نے نیت کو خراب کر لی ہے. کیونکہ یہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے بہت اہم بات ہے، کیونکہ خاص طور سے میرے خیال سے جو ایڈلٹس ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ بچے کئی بار روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ روزے میں بھی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جو ہے جی مطلب روزے کو توڑتا تو نہیں ہے اس توڑتا تو نہیں ہے لیکن بہرحال اگر آدمی جو ہے غیبت بھی کری جا رہا ہے، جی جھوٹ بھی بولی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو تنگ بھی کری جا رہا ہے تو اس روزے کے پلے کچھ رہتا نہیں ہے. بہرحال فقہی طور پر روزہ ہی ہے اس کا، لیکن اخلاقی اور عرفانی اور حساب سے اس سے کچھ حاصل ہوا نہیں. جیسے مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا نا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا روزہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ہے. بالکل. اور بہت سارے لوگوں کی نمازیں ایسی ہیں کہ سوائے تھکاوٹ کے ان کو کچھ حاصل ہوتا نہیں ہے، اٹھن بیٹھن کی ہو رہی ہے. تو مطلب ہے روح ہے روزہ ختم ہو گیا ہے ایسے کرنے سے. اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کسی لڑائی جھگڑی کر رہی تھی بڑا، تو رسول پاک کے سامنے آئی تو پوچھا تو روزے سے ہے؟ کہ جی روزے سے ہوں. آپ نے فرمایا تم روزے سے نہیں ہو؟ جی میں روزے سے ہوں. آپ نے فرمایا کیا کرو؟ تو اس نے کیا کی تو اس کے کیا میں جو نا گوشت کے لوتھڑے نکلے اور وہ حیران رہ گئی میں نے تو یہ کھایا ہی نہیں ہے، گوشت کھایا ہی نہیں ہے، میں نے مطلب سبزی جو کوئی اور چیز کھائی ہے تو یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ کہا گیا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے اور تم نے اتنی غیبتیں کی فلاں فلاں کیا ہے. تو یہ آپ نے کہ ایسی اس کو حالت کر کے دکھائی کہ تیری اصل حالت کیا ہے کہ تم اس کو بھی یہ تیرے کیسے. تو مطلب ہے روزہ جو ہے وہ تو پورے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے. تو باقی اگر صرف بھوک پیاس کوئی روزہ سمجھ لیا جائے، باقی ساری چیزوں سے اجتناب نہ کیا جائے تو آپ کا روزہ نہیں ہے. تو مطلب روزہ بھی ایک طرح دیکھا جائے جس طرح نماز مومن کی معراج، اس طرح جو روزہ ہے وہ بھی مومن کی معراج ہے کہ اگر آپ پوری پابندیوں سے روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو وہ معراج پہ لے جاتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عرفان شاہ بول رہا ہوں لندن سے. مولانا صاحب کو آپ. جی وعلیکم السلام.
مولانا کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ سنائیں. کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بتاتے ہیں. بتائیں گے ایکسپلین کرتے مہربانی. بہت بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کے کال کا، اور آپ کے سوال کا بھی مولانا صاحب جواب دیں گے. جی مولانا صاحب. جی یہ جو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جی تو وہ پہلی چیز تو یہ ہے کھانا اور پینا. جی کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی پینے سے، ڈرنک کچھ بھی یعنی کچھ بھی آپ حلق سے نیچے اتاریں گے نا جی، جی وہ چاہے اس کا کھانا معمول کے مطابق ہو، جیسے روٹی کھائیں یا مثلا پھل کھائیں کچھ، یا یہ کہ مٹی کھانا شروع کر دیں. مثلا چاہے معمول نہ بھی ہو، کوئی بھی چیز جس کو آپ کہتے ہیں نگلنی، جی وہ چاہے آپ مٹی کھائیں یا مثلا چونا کھائیں، کچھ بھی کھائیں، وہ نگل کھانے میں آ جائے گا. تو جو بھی چیز آپ حلق سے نیچے اتاریں گے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بالکل. اچھا، اس کے بعد ہے جنسی مسائل میں جمع کرنا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے بعد ہے استمناء کرنا، یعنی جس کو خود لذتی کہتے ہیں، کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد ہے اللہ تبارک تعالیٰ پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کے 12 ائمہ حضرت علی علیہ السلام سے امام مہدی تک، اور احتیاط واجب کی بنا پر بعض نے کہا جناب فاطمہ زہرا. تو یعنی جو اللہ رسول اور ائمہ پر جھوٹ باندھے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی آپ نے آیت جو ہے وہ پڑھ کے تو اس کا صریحاً غلط ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی جھوٹ بول رہے ہیں، جی یا آیت کو جان بوجھ کے غلط پڑھ. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ زیر زبر ویسے سمجھ نہیں لگی پڑھی گئی ہے، وہ علیحدہ بات ہے. جان بوجھ کر جب آپ آیتیں غلط قرآن کی پڑھیں گے تو اس کا مطلب اللہ نے کچھ اور فرمایا، آپ کچھ اور فرما رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اسی طرح خدا رسول پر اور رسول پاک کی حدیث جو ہے وہ ہے نہیں، تو آپ نے خود سے گھڑ لی، یا مثلا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے تو اس کو بیان کر رہے ہیں جی اپنی طرف سے. اگر یہ ہے کہ آپ کتاب کا حوالہ وغیرہ دے دیں کہ جی فلاں کتاب میں نے ایسے پڑھا ہے، اس سے نہیں، یعنی جان بوجھ کے آپ خدا رسول پر جھوٹ بولیں. اس کے بعد ہے غبار جو ہے نا، گرد و غبار اڑ رہا ہے تو آپ نے منہ کھول دیا ہے. آپ کو تو چاہیے منہ کے اوپر کچھ لیں، کوئی کپڑا لیں یا ہاتھ رکھیں کہ تاکہ وہ غلیظ گرد و غبار جو اڑ رہا ہے آپ کے حلق میں نہ پہنچے، تو وہ جو ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یا یہ ہے کہ مثلا آپ ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پر آٹا پیسنے والی چکی یا اس طرح کی نہیں لگی ہوتی ہیں، مشینیں لگی ہیں، آٹا پیس رہے ہیں، وہ آٹا اڑ رہا ہے، وہ ہوا میں ذرات ہے تو وہ آپ کے گلے میں چلے گئے. اچھا، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے. اذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہے. یہ ہے کہ جب اذان صبح ہو رہی ہے، یعنی فرض کریں 2:50 ہے صبح ٹائم، فرض کر رہا ہوں، باقی شہروں میں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو 2:50 سے منٹ پہلے ہی 2:49 پہ کہہ لیں، آپ کو پاکیزگی کی حالت میں ہونا چاہیے. اگر آپ پر غسل جنابت تھا تو آپ پہلے سے غسل کر چکے ہوں. اگر عورت نے رات کو خون بند ہو گیا، حالت حیض میں تھی، تو اس کو غسل کر لینا چاہیے. اسی طرح جو عورت نے بچے کو جنم دیا، حالت نفاس میں تھی، خون سے پاک ہو گئی، تو اس کو غسل کر لینا چاہیے. یعنی جو ہی اذان صبح کی ہوگی اس سے پہلے آپ کو یہ چیزیں کر لینی چاہیے، غسل کر لینا چاہیے. اور جو ہی اذان اللہ اکبر گوئیں تو آپ کہیں تو آپ اس میں پاکیزگی کی حالت میں ہوں. اگر کوئی جان بوجھ پہ نہیں کرتا تو پھر بھی اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا، ٹوٹ گیا ہو. مطلب اگر پانی نہیں ہے تو پھر تو یمم کر لیں، مطلب یہ اپنی جگہ سہولتے ہیں، لیکن یہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کسی سیال چیز سے انیما کرنا، جن لوگوں کو قبض وغیرہ ہوتی ہے، پرانے زمانے میں کرتے تھے، آج کل تو وہ کیپسول وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے نہیں ٹوٹتا روزہ، لیکن وہ جو انیما کرنا اس سے. ایک چیز اور ہے، جان بوجھ کر کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے. اور پانی میں پورے سر کو ڈبو لینا، اس سے بھی اگر سیستانی کے نزدیک تو نہیں ٹوٹتا، لیکن شدید کراہت ہے. باقی مجتہد کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سر کو پانی میں ڈبو لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نہانا سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا شاور کے نیچے، لیکن تالاب کے اندر چوبی لگا رہے ہیں، وہ چوبی لگا لے، تو اگر آدھا سارے ایک دفعہ لگائے، آدھا سارے، پھر تو نہیں روزہ ٹوٹ لے گا، لیکن پورا سر پانی میں ڈبو دے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ 9 چیزیں ہیں
جن سے مبتلات روزہ ان کو کہتے ہیں کہ ان سے اجتناب کرنا ہے، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کی مفید باتوں کا، آپ نے ہمیں بہت دلچسپ اور بہت مفید باتیں بتائیں، وہ باتیں جن کو آزما کر ہم اللہ کی رحمت کو زیادہ پا سکتے ہیں۔ اور امید کرتی ہوں کہ ناظرین آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر دوبارہ 1:30 بجے ہم اپنا یہی پروگرام ظہر ہدایت لے کر آئیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار عالم آپ کو خوش و خرم اور آباد رکھے اور سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ میں بے نظیر حسین پروگرام ظہر ہدایت سے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔